نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم سوال کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ بات جان جائے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بجائے 40 تک وہاں پر کھڑا رہنے کو بہتر خیال کرے۔ ابو نضر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ یہ بات فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 سے مراد دن ہیں، مہینے ہیں یا سال ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 510 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث میں 100 برس ٹھہرنے کا ذکر ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 40 سے مراد جو وہ 40 سال جو لیے ہیں۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جو اتنا بڑا جو گناہ ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی نماز پڑھے تو اس کے سامنے یعنی سترہ ہونا چاہیے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے سامنے آپ نماز پڑھتے، یا یہ کہ آپ کے سامنے نیزہ جو بطور سترہ کام کرتا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نمازی تم میں سے سترہ کے سامنے نماز پڑھے اور گزرنے والا نمازی اور سترہ کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے تو نمازی اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 509 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کو جو ہے وہ شیطان کہا گیا، تو نمازی کے سامنے سے گزرنا یعنی اتنا بڑا جو گناہ ہے۔ تو اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور جگہ بھی وسیع ہے تو کتنے فاصلے سے نمازی کے سامنے سے ہم گزر سکتے ہیں؟ تو اس فاصلے کی مقدار جو ہے وہ 3 صف جو بیان کی گئی، یعنی 3 صف کے فاصلے سے نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ نمازی کے پیچھے سے جو گزرا جائے، نمازی کے سامنے سے گزرنا جو گناہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مسئلہ سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔